ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تو تھا، لیکن دشمن بھی بہت تھا۔ دشمن تو اس لیے بنا تھا کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنا چاہتا تھا اور بت پرستی کو پسند کرتا تھا۔ تو اتنا ظالم بن گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو میں قتل کر دوں گا، ان کی گردن کو دبا دوں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھاگا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی نہ تھا کہ لوٹ آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دوستوں نے پوچھا، ابو الحکم کیا بات ہو گئی؟ کہتا ہے، میں نے اپنے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک خندق دیکھی ہے جو سانپ اور اژدہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اژدہے اتنے بڑے ہیں اور منہ کھولے کھڑے ہیں اور دہشت ناک بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ڈر لگا ہے اور میں پھر واپس آ گیا ہوں۔ ابو جہل جلدی جلدی بتا رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ تک آنے کی جرأت کرتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اب غور کریں نا اس بات پہ کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا ہوگا، قرآن اور سنت دو چیزیں ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بنائی ہوگی، تو پھر آج وہ اگر کہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی بھی اس کی طرف اس پر حملہ کرنے کے لیے نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ فرشتے اس کا حصار ہوتے ہیں اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیار، درود و سلام کے ساتھ زندگی گزارنا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو اپنا آئین بنا کے زندگی کے ہر عمل کو اور ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لینا اور ایک زندہ مثال بن جانا، بس سمجھو پھر اللہ نگہبان ہے، ڈر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، آمین۔